ہمت اس لیے نہیں ہاری کہ میرے دوست بولتے تھے یار آلو بیچتا ہے اور آلو میں کیا کر رہا ہے, کوئی مجھے جھنجھوڑ دینا کہ تو نہیں کر سکتا, میں وہ بولوں گا میں کروں گا. آج الحمدللہ کیا پکانٹو ہے میرے پاس. کسٹمر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی سوس ہم نے نہیں کھائی. کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, زرم جنگ ہو گئی, بڑے بڑے لوگ ہو گئے, بڑے بڑے ایکٹرز ہو گئے, فوج کے بڑے مہمانز ہو گئے. الحمدللہ ایک چھوٹے سے میرے اسٹول پہ میرے کروس پہ آ کے کھاتے تھے. پہلی انویسٹمنٹ میری 58,000 تھی. میرے نبی کی بھی سنت ہے کہ اس میں میرے نبی نے کتنا فائدہ رکھا ہے ہجرت میں, کاروبار میں. کام ہے وہ میرے اپنے مینیجر ہائر کر دیے ہیں, برینڈ ایمبیسڈر ہمارے ہیں سارے, یہ ساری چیزیں وہ کر. اگر آپ اپنے آپ کو ایک بار شیشے میں کھڑے ہو کے بول دو نا یار میں ہو کے رہوں گا, تو آپ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بول پا رہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا, تو کیسے ہو گئے. 6 برانچوں پہ نماز کے ٹائم پہ ہم لوگ کا ایک سلوگن لکھا ہوا وہاں پر, ہم تو چلے گئے نماز کے لیے, آپ بھی آ جائیں بھائی. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد احسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ اپ ود احسن خان. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کم عمری میں ایک بہترین بزنس مین بن چکے ہیں, اور ان کا جو آغاز تھا وہ ایک چھوٹے سے اماؤنٹ سے تھا, تقریباً 50 to 60,000 سے, اور ماشاءاللہ آج وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں. تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ 60,000 روپے کی انویسٹمنٹ سے 10 لاکھ روپے ماہانہ کیسے کما رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر ترکش صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے عمیر بھائی میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں, اور کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ وقت بہت زیادہ آپ کے لیے قیمتی ہے, مگر پھر بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. عمیر بھائی آپ کی جو سکسیزفل اسٹوری ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, اور کس طرح آپ نے اپنی یہ جو لائف کا آغاز کیا, اس سکسیزفل اسٹوری کا آغاز کیا؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اتنے بہترین اسٹوڈیو پہ اپنے, اور میرا کوئی ایسا نام نہیں ہے, اور ادنا سا بندہ ہوں, چھوٹا سا, اور اللہ پاک نے مجھے جو نوازا ہے وہ اللہ پاک نے میری محنت اور میری ماں کی دعاؤں سے ہے. بے شک, سبحان اللہ. میں شروع سے لے کے اینڈ تک چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بتانا چاہتا ہوں, زیادہ باریکیوں میں نہیں جاؤں گا, وہ اس وجہ سے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے کافی, ہم بالکل فارغ لوگ ہیں. شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ میں نے پولیو کا کام کیا, پھر ایسیسریز کا کام کیا, پھر گارمنٹس کا کام کیا. ہر جگہ پہ میں نے 5,000 7,000 اور لاسٹ میں جو ہے میں نے 12,000 روپے جو کی. اور اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں یہاں سے اپنے گھر پر اپنی بائک پہ جاؤں, بائک تو ہوتی نہیں تھی, تو سائیکل لے نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو بس پیدل جاتے تھے, پیدل آتے تھے, اور جو بھی سیلری آتی تھی گھر والوں کو لا کے پیش کرتے تھے. تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھتے تھے, اور والدہ کافی دعائیں دیتی تھی. لیکن والدہ ایک بات بولتی تھی, میں 8ویں پڑھا ہوں, 9 پڑھی نہیں میں نے. اور ابھی جو آپ کی اسٹڈی ہے وہ صرف 8ویں تک؟ صرف 8ویں تک ہے. اور جو میری والدہ ہے وہ کہتی تھی کہ آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ میری جاب جو 12,000 والی تھی وہ بھی چھوٹ گئی تھی, کووڈ آ گیا تھا تو انہوں نے چھڑوا دی تھی. تو میں نے سوچا یار جب والدہ بولتے نا کہ آپ کا کیا ہوگا, آپ کیا کرو گے. میں ہر جگہ جاتا تھا 100 روپے لے کے والدہ سے, اور کہتا تھا کہ یار آج مل جائے گی. بڑی بڑی کمپنیوں میں گیا جہاں پر مجھے دن رات ایک کرنا پڑ جائے, بٹ مجھے کوئی سیلری اچھی سی مل جائے, 20,000 مل جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا ہوا یہ کہ جب میں واپسی پولیو میں آیا, پولیو کرنے لگا, تو ایک اللہ نے سرا بتایا. بنس روڈ پہ ہی پولیو کر رہا تھا کہ روڈ پہ چھوٹا سا اپنا اسٹال کروس لگاؤں اور چپس بیچوں. مجھے آلو کا کچھ بھی نہیں پتا تھا, آلو میں مسالے کیسے ڈلتے ہیں, آلو میں کٹنگ کیسے ہوتی ہے, اسے کاٹا کیسے جاتا ہے, چھیلا کیسے جاتا ہے. میں نے اپنے ہاتھ چھیلے, ناخن چھیلے اس کٹر سے, ہر چیز کی, لیکن میں لڑا. جب میں نے اسٹارٹ اپ لیا تو میرے جو بھائی تھے حماد, انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. انہوں نے جو کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے, انہوں نے 58,000 تھے آج سے 2 سال پہلے, تو انہوں نے مجھ پہ ہی سارے انویسٹ کر دیے, کیونکہ وہ جمع کر کے دبئی جانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا بھائی کچھ کرے گا. اچھا. اور جب یہ ساری چیزیں
انہوں نے مجھے کر کے دی تو 6 مہینے جو ہے وہ میں میرے بھائی کبھی میری والدہ 500 1000 اپنی جیب سے ڈالنے پڑتے تھے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا ڈی ایم سی کے ایم سی پولیس کا کیا رد عمل آئے گا مجھ پہ, کس طریقے سے پہاڑ ٹوٹیں گے. کبھی اسٹول اٹھا لیتے تھے, کبھی اسٹول توڑ دیتے تھے, لیکن ہمت نہیں ہاری میں نے. ہمت اس لیے نہیں ہاری کہ میرے دوست بولتے تھے یار آلو بیچتا ہے اور آلو میں کیا کر رہا ہے, تو کہتا تھا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. شروع سے ایک ایم تھا, لیکن ایک میرے اندر ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو سیکھنی چاہیے. میرے اندر کوئی مجھے جھنجھوڑ دینا کہ تو نہیں کر سکتا, میں وہ بولوں گا میں کروں گا. بس یہ عادت جو ہے میں کہوں گا میرے اندر اچھی ہے. کوئی بول دے یہ نہیں کر سکتا, میں کہوں گا اب کروں گا. میرا ایم بن گیا. اور جب 6 مہینے بعد اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ مٹکے کو اس کے اندر ڈالا جائے. اور مشکل جو وقت چلے آپ کے وہ کتنے مہینے چلے؟ 6 مہینے. 6 مہینے چلے. وہ فرائز کے اس پہ ایسے تو میری لائف اس میں 20-30 روپے والے فرائز. بالکل 20 روپے 30 روپے. اور سب سے مہنگا جو میرا فرائز جاتا تھا 50 روپے کا, میں خوش ہو جاتا تھا جب کسٹمر کہتا ہے 350 والے فرائز لو. میں بہت خوشی سے پیش کرتا تھا. بس کسٹمر کو خوش اخلاقی سے, خوش دلی سے. سب سے زیادہ مہنگا کتنے کا پے کر رہے ہیں؟ 500 کا ہے. یہاں پر اسلام آباد میں ہم نے 700 کا رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. بالکل اسلام آباد تک مطلب بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ جابس اور یہ سوچ رہے ہیں, آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے وہ 30,000 40,000 انہیں مل جائیں تو کافی خوش رہتی ہے. لیکن اینڈ کے جو ان کے 25 تاریخ کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے, کیونکہ میرے سارے دوست یہ کر رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان کو, تو میں نے یہ سوچا کہ یار جب اللہ پاک نے مجھے اتنا نواز دیا تھا کہ میں نے شیراٹ سے آغاز کیا اپنی گاڑی کا. آج الحمدللہ کیا پکانٹو ہے میرے پاس ماشاءاللہ. اور یہ کتنے عرصے میں؟ یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں نے سب اچیو کیا. 1.5 سال میں اللہ نے مجھے ایسا دیا. اور اللہ پاک نے کیوں دیا؟ میں نے اللہ سے تجارت کی, اللہ سے مانگا, اور نماز کے ٹائم پہ میری ہر برانچ بند ہوتی ہے. اللہ سے رابطہ کیا. میرا ایک ٹک ٹاک میں 3 لاکھ فالوورز اور اس پہ ایک الگ دنیا تھی. لیکن جب توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ آیا اور میں نے محنت کی, اور میں کہتا تھا اللہ مجھے جاب سے ہی نواز دے, لیکن اللہ پاک کچھ اور ہی چاہتے تھے. اور جب اللہ پاک نے مجھے اتنی بہترین چیز سے نوازا کہ میری سوس جو میری والدہ بناتی ہے, میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس پہ میں فخر کرتا ہوں کہ پورے کراچی میں کسٹمر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی سوس ہم نے نہیں کھائی, ایسے مسالے نہیں ہم لوگ نے کبھی وہ کیے. تو یہ جتنے بھی مسالے وغیرہ ہیں یہ سارے ہوم میڈ ہوتے ہیں؟ سب ہوم میڈ ہیں. میری والدہ کا سارا ہاتھ ہے اس میں, ساری سیکرٹ. اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا. جب ہی ہم برانچ پھیلاتے جا رہے ہیں اپنی, اور کوئی بھی برانچ میں کسی برانچ میں نے کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا ہوا. اچھا, جو آپ کے اسلام آباد میں جو برانچز ہیں تو وہاں پر یہ جو مسالے خود یہاں سے بلٹی ہو جاتے ہیں سارے. کوئی وہاں پر بھی ریسیپی نہیں, کوئی نہیں. اس کی جو سارا پروسیس ہوتا ہے وہ ہمارا ہی, میرا پینٹ ہاؤس ہے ماشاءاللہ, تو پینٹ ہاؤس لے لیا تو وہیں ساری چیزیں بنتی ہیں. تو آغاز آپ نے کتنے روپے سے کیا تھا, کس اماؤنٹ سے کیا تھا آپ نے؟ 30 روپے سے آغاز کیا تھا, اور آج الحمدللہ 500 سے 700 میں نے بتایا. لیکن وہ 30 روپے سے جو میں نے آغاز کیا تھا نا, سب سے پہلی بات فوڈ میں یہ کہ آپ صاف ستھرائی پیش کریں, خود صاف رہ کے بیچیں. کسٹمر کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے یہ آپ پہ سب سے. اب میں 500 کا بھی مٹکا بیچ رہا ہوں نا, تو میں اس ٹائم پہ جب میں مٹکا لایا تھا تو 150 کا تھا, 150 کا تھا, وہ 250 کا ہو گیا. ابھی میں نے ان 2 سالوں میں صرف 150 روپے اس مٹکے پہ بھرا ہے. کتنی مہنگائی ہو گئی. چیز لائی 700 کی تھی, ابھی 1450 کی ہے. اور اس ٹائم پہ آلو مجھے 40 روپے مل جاتا, ابھی 120 روپے کلو آلو ملا. لیکن اس میں بھی میں نے صرف 100 روپے بھرا ہے, اور میری کوانٹٹی اور بہت زیادہ ہے, کٹنگ زیادہ ہے, تو اس وجہ سے میں نے الحمدللہ صرف 100 روپے بھرا ہے. کسٹمر بھی مطمئن ہے. اور کہاں سے لوگ آتے ہیں, ذرم جنگ ہو گئی, بڑے بڑے لوگ ہو گئے, بڑے بڑے ایکٹرز ہو گئے, فوج کے بڑے مہمانز ہو گئے. الحمدللہ ایک چھوٹے سے میرے اسٹال پہ میرے کروس پہ آ کے کھاتے تھے. آج میں نے ماشاءاللہ, اور میں نے کہا کہ یار ان کے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے اب تو یہ, تو میں اب دکانیں لے لینی چاہیے. تو الحمدللہ میں نے ہر برانچ میں میری دکان ملے گی آپ کو. ابھی آپ یہ بتائیں ماشاءاللہ, یہ جو آپ نے سلسلہ آغاز کیا ہے تو کس اماؤنٹ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی تھی؟ سب سے پہلے جو پہلی انویسٹمنٹ تھی وہ کتنی تھی آپ؟ پہلی انویسٹمنٹ میری 58,000 تھی. 58,000 جی. اور آج ابھی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ کتنی تک کی ہوئی ہے؟ وہ ابھی اگر حساب لگانا چاہے تو الحمدللہ 50 لاکھ سے اوپر تک کی 50 لاکھ. اور یہ صرف 1.5 سال
सिर्फ 1.5 साल में। तो ये जो मटका का है, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया और ये कैसे कॉन्सेप्ट आया आपके पास ये मटके? मैंने आपको कहा ना, जब अल्लाह की तरफ आप मुतवज्जा होते हैं ना, तो अल्लाह पाक ऐसे आपको रास्ते दिखाता है कि आपकी सोच भी नहीं होती। मैं तो वाकई मैं आपको बता रहा हूँ फेलियर लड़का हूँ, लेकिन देखें अल्लाह पाक ने मुझे कहाँ पहुँचाया। मैं यूथ के लिए अभी भी यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं 20 से 30 साल वाले लड़के, वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं जॉब को कि 30 से 40 हज़ार मिल जाए, ग्रेजुएशन बन जाए, ग्रेजुएट होके उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यही करना है कि हमें 40,000 50,000 जॉब मिल जाए। हम ये दौर जो है बराबर महंगाई से भरा पड़ा है। तो आप देखें ना, महंगाई तो बढ़ रही है मगर वो सैलरीज तो वही 40,000 है, 50,000, उससे बढ़ी नहीं रही सैलरीज तो। बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यकीन करें, आज अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा ना, तो लेकिन मेरी बेसिक क्या है, छोटे से एक आलू ही तो बेचता था ना। लोग कहते हैं कि यार कारोबार हमेशा पहली सीढ़ी से ऊपर जाता है ना बंदा, साइकिल से अपनी जो उनकी ड्रीम गाड़ी है, जैसे कि मेरी ड्रीम गाड़ी है 7 है, तो उस तक पहुंचने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बीच में सारी चीज़ें आती हैं, उसे फेस करना पड़ता है, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। हम छोटा सा कारोबार स्टार्ट तो करें। मेरे नबी की भी सुन्नत है कि इसमें मेरे नबी ने कितना फ़ायदा रखा है हिजरत में, कारोबार में, आप ये करें। अच्छा, जो आप जो तिजारत, जैसा आपने कहा है कि आप अल्लाह की राह में तिजारत भी करते हैं, अल्लाह से तिजारत भी करते हैं, तो वो क्या तिजारत है, थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताना चाहेंगे अपने फैसले किस तरह करते हैं वो? बिल्कुल, ये मैं लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ, मैं ये अपने आप की बड़ाई पेश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने इस चीज़ को बताया भी नहीं। मैंने देखा था अलबेक का पूरा इंटरव्यू, तो अलबेक वाले माशाल्लाह अपना एक प्रोडक्ट पे 1 रियाल निकालते थे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं अपने भी एक प्रोडक्ट पे 1 रुपया निकाल रहा था। जब अल्लाह पाक ने, मुझे लगता है कि इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लाइक किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा निकालता हूँ वो अमाउंट, क्योंकि अब अल्लाह से तिजारत ही ऐसी हो गई है, तो मुझे निकालने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये तकरीबन जो टोटल आप रोज़ाना का हिसाब लगाते हैं या वीकली या मंथली ऐसा? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मेरा ये काम है वो मेरे अपने मैनेजर हायर कर दिए हैं। माशाल्लाह, ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं सारे, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। माशाल्लाह, आप लोग ये देख सकते हैं, मतलब सिर्फ क्लास 8 तक इन्होंने पढ़ा हुआ है, कोई क्लास 9 10 कुछ भी नहीं है। तो एक ये चीज़, सिर्फ ये आपकी जो मेहनत है ये वो रंग लेकर आई है। मेरा एक सेग है कि पैसा ऐसा कमाओ कि पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, लेकिन चैरिटी ऐसी करो कि पैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो आप अपने जहन से निकाल दो कि यार हम कामयाब नहीं होंगे। अगर आप अपने आप को एक बार शीशे में खड़े होकर बोल दो ना यार मैं होके रहूँगा, तो आप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं बोल पा रहे कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, तो कैसे होगे? अपने आप को मनवाना है आपने, और अपने आप को थोड़ा सा पकड़ के खींचना है कि यार नहीं, अब मुझे कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। हम देखें ना, किराए के घर पे हैं, बिल इतने आ रहे हैं, घर वाले इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर 1000 रुपये पेट्रोल होता है ना, तो मैं सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। क्यों? पेट्रोल को तो आगे जाना है ना यार। आपने कहाँ रुकना है? आपने यहाँ रुकना है कि यार मुझे बस बिजनेस करके उस पर बैठना है। अभी कितने जो माशाल्लाह आप मंथली जो आपका इनकम है वो कितनी होगी तकरीबन तमाम स्टॉल्स, तमाम आपकी ब्रांचेस से? अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख तक माशाल्लाह का पूरी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितने मटके फ्राइज जो कितने क्वांटिटी में आप ये माशाल्लाह सेल कर रहे हैं मंथली? आप यकीन करें, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको आम दिन में भी 20 से 25 मिनट लगेंगे। अच्छा। क्राउड इतना होता है हमारी तीनों ब्रांचों पे, और अगर आप वीकेंड में आते हैं तो आपको 2 घंटे लगेंगे। तो अल्लाह, ये तिजारत सिर्फ अल्लाह से की है, तो इस वजह से ये क्राउड है। मतलब कि ये हज़ारों की तादाद में मटका जा रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह अल्लाह से तिजारत भी हो रही है। बिल्कुल, आप ये देखें ना, मैं मटके मेरे रोज़ के 2000-1500 ऐसे जाते हैं, लेकिन आप वो मटके देखें, मैं एक बार मतलब यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा। मैं उसको उन्हीं के सामने मटके को तोड़ देता हूँ कि बस यार अल्लाह से एक वादा किया हुआ है कि कस्टमर को प्योर चीज़, बेहतरीन चीज़, और ये जो जब कस्टमर ने खा लिया उसके बाद इसको धोना भी मेरे दिल को मुतमईन नहीं रहा, तो उसी टाइम हम तोड़ देते हैं। वाफ़ी इसको में हम लोग रीयूज़ नहीं करते। ज़बरदस्त, मतलब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह आप माशाल्लाह मटका फ्राइज़ आप कह रहे हैं, एक तो स्मॉल वाला है और एक बिग वाला है, तो इसमें कितने फ्लेवर्स हैं और क्या क्या रेसिपी का थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें थोड़ा सा। चीज़ फ्राइज़ है हमारे पास, अभी जो चल रहा है 250 का है। पिज़्ज़ा
300 کا ہے, صحیح. ڈبل چیز 350 کا ہے, چکن تندوری 400 کا ہے, اور ہمارا جو سب سے سگنیچر آئٹم ہے نا وہ ہے مکھنی. اچھا, مکھنی ہے, ہم نے فرائز پہ دیا ہے ماشاء اللہ, کافی رننگ آئٹم چلا, وہ 500 کا ہے. وہ 2% کی 2% بندے آرام سے کھا سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ فلیورز, مکھنی والا فلیور کہاں سے؟ مکھنی بس اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا کہ اس کو مکھن سے تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کیا جائے, اب نئی چیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اب تو میں نے ماشاء اللہ 3 فلیورز اب اور انٹروڈیوس کروائے سردی کے. اچھا, تو ابھی ان حالات میں, ان وقتوں میں کوئی ایسے آپ کے پاس حالات ایسے آئیں جس میں بہت زیادہ مشکلات آپ کو حاصل ہیں؟ بالکل مشکلات اتنی آئی تھی آپ یقین نہیں کریں گے. میں سمندر میں جا کے رو پڑا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کوئی سرا دے مجھے, میں کیا کروں. میرے پاس اب یہی وہ انویسٹ تھی, اب اس کو بھی میں کھو رہا ہوں اور میں نہیں کر پاؤں گا. میں اسٹاپ ہو گیا, میں ہار مان لی. لیکن میں نے مانگا کس سے, اور میں جو اپنی درد ہے وہ بتا کس کو رہا ہوں, ایک اللہ کو بتا رہا ہوں. تو جب اللہ کو میں نے بتایا وہ درد اپنا, تو یقین کریں اللہ نے کیا اس کا حل دیا. اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ آپ مٹکے میں کیسے لے کے آئیں اس کو. اللہ نے ذہن میں ڈالا آپ مایو کیسے بنائیں. میں بتا رہا ہوں میں بہت اناڑی ہوں, میں اس کام میں مجھے ابھی تک نہیں پتہ ہے کام آلو کی کس طریقے کی کوالٹیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ کبھی میٹھا آ جائے آلو, اور ہوتا ویسے ہی ہے لیکن وہ میٹھا بھی آ جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک مجھے سکھا رہا ہے ساری باتیں, اللہ پاک نے مجھے سکھائی. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی رسی آپ پکڑیں, فرسٹ چیز آپ اللہ کی رسی پکڑنی ہے. اچھا, میں نے سنا ہے آپ نے پہلے پینٹنگ وغیرہ کا, پینٹ کا بھی کام کیا ہے؟ بالکل. میں اپنے وہ والے وقت کیسے تھے اور ابھی کے وقت کیسے؟ میں بابا کے ساتھ جاتا تھا. میرے بابا کا 1 دن کام ہوتا تھا, 10 دن کام نہیں ہوتا تھا. اور میرے بابا نے شروع سے ہمیں سکھایا تھا کہ رزق حلال کمانی. انہوں کی برکت ایسی ہوتی تھی کہ وہ 10 دن نہیں بھی کما کے وہ ہمیں اچھا کھلا رہے ہوتے تھے بٹھا کے. فیملی ہماری بڑی ہے, 4 بہنیں 4 بھائی ہیں ہمارے, تو ان سب کو انہوں نے پالا ایک کلر کے کام سے. اور جب بابا میں لے کے جاتے تھے تو میں وہ کلر کے ان کے ساتھ جب پینٹ کر رہا ہوتا تھا تو ان کا جب سہارا بن رہا ہوتا تھا تو مجھے بھی بہت رونا آتا تھا کہ یار بابا کیا یار مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, مجھے کیا بننا تھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا نا کہ باپ کا سہارا بن رہا ہوں, آج ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں. تو آج اپنے والد صاحب کو میں نے آرام سے بٹھایا ہوا, اور ہر سال وہ عمرہ کرنے جائیں, میری یہ دعا ہے. اور ہمیشہ اللہ پاک ہم لوگ بھیج دیتا ہے. اللہ. اچھا, تو یہ ماشاءاللہ یہ تو ہے بالکل. ابھی آپ نے اپنے والدہ کو یا والد کو کون سا ایسا تحفہ دیا ہے جو زندگی کے لیے ان کے لیے سب سے بڑا ہو؟ میں نے ان کو اپنا پرسنلی جو تحفہ دیا میں نے ان کو حج کروایا اسی سال الحمدللہ. بالکل سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے میرے لیے. تو ہم, اور یہ میں کہتا ہوں ہر مومن کے لیے, یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑی خوشی کوئی ہے ہی نہیں اگر حج کر لے. کیونکہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, اور یہ چیز اگر یہ فرض ادا ہو جائے تو مطلب آرے نہیں آرے ہو جاتے. بالکل. تاجر لوگ, بزنس مین, بزنس ٹائکون ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں, بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں ٹینشن میں رہتے ہو یار, آپ نماز کے ٹائم پہ اپنی شاپس, اپنی کمپنیاں آف کر کے دیکھیں. میں تو میری 6 برانچوں پہ نماز کے ٹائم پہ ہم لوگ کا ایک سلوگن لکھا ہوا وہاں پر, ہم تو چلے گئے نماز کے لیے, آپ بھی آ جائیں بھائی. اللہ اکبر, واہ. تو اللہ پاک نے مجھے کہاں کیا کچھ نہیں دیا. میں بھی آن ایئر تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پہ بینڈ لگ جائیں گے کہ یار یہ اتنا سا بچہ یہ کر. میں رچ نہیں ہوں, ادنا سا بندہ ہوں, لیکن اتنا بتا رہا ہوں بہت خوشحال ہوں. اور میں یقین کرو لوگ, بزنس ٹائکون بھی سکون ڈھونڈتا ہے. آج میں یقین کرو کہیں بھی بیٹھ جانا, میرے کو ہر جگہ سکون اس لیے ملتا ہے کہ میں ایک چیز ہے, نماز نہیں چھوڑتا, نماز کو قائم رکھتا ہوں. اور اپنے ورکرز کو بھی نماز کی تنقید کرتا ہوں. آپ نے نہیں پڑھنی نماز تو آپ میری دکان کے پاس بیٹھیں گے بھی نہیں. مطلب نماز کے ٹائم کے بعد آ کے وہ کریں گے, لیکن نماز کے ٹائم پہ بند رہے گا تو وہ خود بھی کہتے ہیں یار دوست وہ جا رہے ہیں میرے ساتھ کام کرنے والے, تو میں کیوں نہ جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے یار. میں نے اس چیزوں پہ فوکس کیا. سب سے پہلے بزنس مین جو ہے نا اپنے ساری جو 4 قدم جو ہے نا وہ ایسے جماتا ہے کہ یار یہ ہمیں کرنا ہے کمپنی کے لیے, یہ کرنا ہے, لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے. ہمیں مین چیز جو ہے نا کہ نماز کو ہمیں کمپنی کو کیسے تالا لگانا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ آپ کی جو ماشاءاللہ یہ جو اتنی بھی لائف ہے اس میں دوست اچھے بھی ملے ہوں گے, اور اوبیسلی تھوڑا سا کہنے والے بھی ملے ہوں گے, نیگیٹیوٹی, تو کیسے دوست پائے آپ نے؟
میرے دوست بہت ہے یار, میرا سرکل بہت بڑا ہے, لیکن اس کے اندر جو کچھ دوست ہیں نا, جو 2-3 ہی دوست ہیں, وہ جب پیچھے آپ کے کمر پہ ہاتھ دے کے بولے نا یار میں کھڑا ہوں, مجھے پتہ ہے کچھ نہیں کرے گا, لیکن وہ کہہ دینا میں کھڑا ہوں, میں یقین کرو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں, اور میں آگے جو مجھے کام مجھے لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں کر گزرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے کہ یار میں کھڑا ہوں یار. دوست بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بہترین دی ہے مجھے میری فیملی بہت بہترین دی جو مجھے سمجھتی ہے, اور میری والدہ میں کہتا ہوں اپنی والدہ کی قدر کریں یار. عورت کا مقام میرے رب نے ایک الگ ہی بتایا ہے, اس کی ہم اسٹڈی کریں تو ہم کیا اپنی ماں کا مقام ہم کس طریقے سے پاتے ہیں. آپ اپنی والدہ کی وجہ سے. بالکل الحمدللہ. میں جہاں بھی ٹریولنگ کر رہا ہوں, اسلام آباد, راولپنڈی, فیصل آباد, تو وہاں پر یہی سوچتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں جب اپنی والدہ کا ہاتھ چوم کے میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں کہاں وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے جا رہا ہوں جہاں میں 36 گھنٹے ٹرین میں جاتا تھا. تو یہ سب آپ کا ہی ماما, یہ ساری چیزیں ہیں, اور آپ کی یہ دعاؤں سے اور آپ کی یہ محبت سے, آپ کے اخلاق سے اللہ پاک نے مجھے آج کہاں پر لا کے رکھا ہے. میں بہت خوش ہوں, اور میں ہمبل انسان ہوں, میں ہر کسی کو خوش رکھتا ہوں یار. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میرے عمل نہیں ہو کہ میں اپنے عمل کے طریقے سے جنت میں جاؤں. میں کہتا ہوں کہ میرے رب نے بھی تو کہا ہے نا کہ حسن اخلاق جو ہے نا آپ کا بہترین ہونا چاہیے. اللہ پاک عرش کے سائے کے تلے آپ کو رکھیں گے. تو بس اخلاق, مجھے اپنا اخلاق جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین کرنا ہے, اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اس پہ ورک کر رہا ہوں. والدہ آپ کی لائف کا بہت پیارا پارٹ ہے, اسے کبھی بھی مت نکالنا. اسے کبھی بھی آپ کی شادی کے بعد آپ کے کافی مسئلے مسائل, آپ کی بیگم, آپ کی وائف جو بھی ادروائز وہ جب آتی ہے. اچھا ویسے اس چیز پہ بھی تھوڑا سا آخری کی طرف ہیں, کیونکہ ہم ویسے بھی آپ کا وقت بہت ہو چکے, تو آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ شادی تو نہیں ہوئی ابھی یار, 23 عمر ہے ابھی. تھوڑا سا کھا کے نا تھوڑا سا موٹاپا آ گیا میرے اندر, میں اتنا بڑا نہیں ہوں. تو رشتے تو آنے شروع ہو گئے ہوں گے, کیونکہ ماشاءاللہ آج آپ جس مقام پر ہیں. والدہ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ والدہ بولتی ہیں کر لو, اب تو جلدی سے کر لو, لیکن میں نے کہا کہ ابھی مجھے جو میرا ایم ہے نا, وہ میرا جو گول ہے وہ تھوڑا سا مس ہو جائے گا, تو میں نے ابھی 2 سال مانگے. صحیح. اچھا تو عمیر بھائی, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اپنی پوری اسٹوری بتائی, اور مجھے امید ہے کہ اس چیز سے اور جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں وہ اس چیز سے انشاءاللہ موٹیویٹ ہوں گے, اور وہ بھی اس چیز کی طرف ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اور بے شک بھلے کہ نا میں یہی چیز سیم چیز نہ کریں, بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو اسٹارٹ ہو سکتے ہیں کم انویسٹمنٹ سے. تو آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ نے وقت دیا, اور تھوڑا سا ہمارے چھوٹے سے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بہت بہترین آپ کا سیٹ اپ ہے یار, بہت پیارا آپ نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے, اور آپ کا اخلاق, آپ کا ایکسینٹ یار, میں کافی متاثر ہوتا ہوں لوگوں سے جن کا اتنا بہترین اخلاق. آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو 6 مہینے میں آپ کے بعد پھر آ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو بہت آگے کی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ کہاں تک کام. یقین میں نے یہ جو آپ نے جو الفاظ میرے لیے ادا کیے ہیں, یہ میرے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. اور جب آپ جیسے لوگ, آپ جیسے کامیاب لوگ جب یہ الفاظ ادا کر دیں, تو میں کہتا ہوں یہیں پر میری کامیابی بھی یہیں پر ہو جائے. ہم جو بزنس مین ہیں نا, تاجر لوگ ہیں, وہ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکہ کہاں تک آگے جائے گا, اور میں نے آپ کو دیکھا ہے یار کہ آپ بہت آگے جائیں گے. بس کبھی بھی آپ یہ مت سوچنا کہ آپ کا ایک ویوز بھی نہیں ہے تو آپ نے لائف ختم کر دینی ہے. آپ کے وہ ایک کے برابر میں جو 1 M آئے گا نا, وہ آپ کو جو اسمائل دے گا نا, وہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ تھوڑا سا مجھے آخر میں بتاتے جائیں, آپ میمن ہیں؟ میرا ایکسٹینڈ میمن میں اس لیے کہ میرے بھائی کا کنسٹرکشن کا کام تھا, تو ادھر ہی میں وہ کرتا تھا. ہم لوگ مین جو ہے, میری والدہ جو ہے دہلی والی ہیں, اور بابا جو ہیں وہ اردو اسپیک ہے, تو میں بالکل اردو ہی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میمن ہو تو وہ بزنس مین بنے. بالکل ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کاسٹ سے ہو, کوئی بھی عمر سے ہو, کوئی تعلق نہیں اس کا. آپ کی عمر کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے, بزنس آپ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو ہمیشہ سکسیس تک پہنچانا ہے. اور میں زیادہ تر جو آج کل کی جو ڈائریاں پڑھ رہا ہوتا ہوں یار, آپ یہ دیکھیں نا, آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یار, آپ ان کو کھانا نہ کھلائیں. چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ آپ لوگوں کو مچھلی نہ کھلائیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو اس کو مچھلی, آپ دیکھیں یار اس چیزوں کو. اور
ایک اور کہاوت وہ ہے کہ جو اگر اپنا بزنس میں اپنے فیس پہ اسمائل ہی نہیں لا سکتا تو وہ دکان ہی بند کر دے. تو یار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. میں سوچتا تھا کہ اپنی ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے سیمینار پہ میٹنگ ہو رہی ہوگی جب جا کے بولوں گا, لیکن یہ میرے لیے سیمینار ہے, آپ کا اسٹوڈیو میں آج بول سکتا ہوں. میرا خیال سے پہلا انٹرویو, میرا پہلا انٹرویو ہے, اور میں کہتا ہوں میں نے اس لیے یہ پہلا انٹرویو آج دیا کہ یار اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو. آپ کا جو یہ اسٹوڈیو ہے کافی زیادہ آگے میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں یار. آپ نے جس طرح ہمارے شو میں بات کری ہے اور جس طرح ہم لوگ کو موٹیویٹ کرا ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر ابھی بھی ہم نہیں ہوئے موٹیویٹ تو میں کہتا ہوں پھر ہمارا جو فیوچر ہے نا وہ اچھا نہیں ہونے والا. پھر کیا بات ہے. اور میں آپ کو آخری میں لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں کچھ بھی نہیں, اللہ سب کچھ ہے. اور جب میرے نبی کو فرشتے سلام کرتے تھے تو ان کے کندھے یوں ہوتے تھے, تو ہمیشہ اپنے کندھے جھکا کے چلنا ہے. کتنے بڑے بھی تاجر بن جائیں, کتنے بڑے بھی آپ اسٹوڈیو آپ کے 10,000 کیوں نہ ہو جائیں یار, بس آپ نے ادا وہ دکھانی ہے. تو اللہ پاک کو وہ ادا بہت پسند ہے, ورنہ اللہ پاک کب زوال لاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. ڈیٹ سیٹ. اللہ ہو. وہ بہت زبردست بات سے ہم یہ اختتام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بات عمیر بھائی نے کی ہے میں کہتا ہوں اس کے بعد کوئی بات نہیں بنتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ میٹ اپ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.